نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر بات چل رہی تھی کہ 3 سبب سے کسی سے محبت ہوا کرتی ہے. یا اس میں کوئی کمال ہو، یا اس میں کوئی جمال ہو، یا اس کا کوئی نوال یعنی کوئی احسان ہو. تو کمالات میں، فضائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر، اسی طرح حسن و جمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر، اور امت کے حال پر، انسانیت کے حال پر جو آپ کے احسانات ہیں اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کے احسانات کتنے ہیں. تو جب آپ کی شخصیت تمام کمالات کی جامع ہے تو پھر محبت کا معیار اور محبت کا جو منبع ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہونی چاہیے. فرماتے ہیں کہ ایسی ذات جو کمالات میں یکتا، حسن و جمال میں بے مثل اور احسانات میں محسن حقیقی، جس نے امت مسلمہ کے ایمان اور ان کی نجات کی خاطر نہ صرف کفار و مشرکین کی طرف سے طعنے سنے بلکہ زخم کھائے. طائف کا واقعہ دیکھ لیں، کس کے لیے زخم کھائے؟ اس امت کے لیے. پھول جیسی نازک ایڑیاں خون سے رنگین ہو گئی. ہمارے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کی دعوت و تبلیغ کے حالات سے تو شاید کوئی مسلمان ہی نہ واقف ہوگا. اکثر لوگوں کے علم میں ہے کہ اس دعوت و تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی تکالیف کو برداشت کیا. تو بہت ہی حسرت اور افسوس کا مقام ہوگا کہ اب بھی کسی مسلمان کا دل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نہ پسیجے، اور اب بھی ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے کمر بستہ نہ ہو، اور اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سامنے اپنی عقل و فہم پر کچھ اعتماد کرے. اے مسلمان، جب تو کسی دنیاوی ادنا سے محسن کی ناسپاسی کو نہایت برا خیال کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کی چوکھٹ کا غلام سمجھتا ہے، یعنی اگر دنیا کے اندر دیکھیں کہ کوئی کسی پر چھوٹا سا احسان کر دیتا ہے تو انسان ساری زندگی کے لیے اسے اپنا محسن سمجھتا ہے. اور پہلے زمانے میں تو لوگ اپنی نسلوں کو وصیت کر کے جاتے تھے کہ بھئی فلاں خاندان کا ہم پر بڑا احسان ہے، فلاں آدمی کا ہم پر بڑا احسان ہے، اس نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا، اس لیے کبھی ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، کبھی نظر ملا کے بات نہ کرنا. تو بڑے اپنے چھوٹوں کو وصیت کر کے جاتے تھے کہ کسی نے دنیا میں چھوٹا سا احسان کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تو اتنے ہیں جس کو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا. تو پھر محسن حقیقی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی ناسپاسی پر کیسے جرأت کرتا ہے؟ یعنی انسان کیسے ہمت کر سکتا ہے کہ ایک دنیا کا چھوٹا سا محسن اگر ہے، کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی احسان کر دیا، آدمی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تو لا تعد ولا تحصى،
کہ جس کو انسان شمار نہیں کر سکتا؟ اور کیوں تیرے دل کی زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے زرخیز اور محبت کے لیے نرم ثابت کیوں نہیں ہوتی؟ یعنی یہ دل کی جو زمین ہے، اس زمین کی بھی اگر کوئی غذا ہے تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر اس زمین کو اس محبت کی غذا نہ دی جائے، یعنی محبت رسول کی غذا زمین کو نہ دی جائے اس دل کی زمین کو، تو بغیر غذا کے پھر اعمال کی جو فصل ہے اچھی پیدا نہیں ہوتی۔ وہ فصل ہوگی تو ناقص درجے کی ہوگی، کیونکہ اس میں اس محبت کا بیج موجود نہیں ہے جس سے وہ فصل زرخیز ہو سکتی ہے۔ جب محبوب خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دل زندہ ہوگا تو پھر اس چیز سے محبت ہوگی جس کو ادنا نسبت بھی حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ۔ یعنی پھر یہ کیفیت ہو جائے گی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر ہر وہ چیز بھی محبوب ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہوگی۔ اب صحابہ کی کیفیت کو دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی کہ آپ کا جو تھوک یا بلغم ہوتا تھا وہ زمین پر نہیں گرتا تھا، وہ صحابہ کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، اور صحابہ اسے اپنے چہرے اور بدن پہ مل لیتے تھے۔ آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا تھا، وہ صحابہ کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، اور صحابہ اس پانی کو لینے کے لیے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ اس پانی کو لینے کے لیے اس طرح سے ٹوٹے پڑتے تھے کہ جیسے اب یہ لڑ پڑیں گے۔ یہ کیفیت ہوتی تھی کہ بس مجھے وہ پانی مل جائے جو آپ کے وضو کا پانی گرتا تھا، اور اسے چہرے اور بدن پہ مل لیتے تھے۔ اب یہ کیا تھی کہ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت تھی اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو محبت ہو گئی۔ اسی لیے محبت کی علامات میں سے ایک یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس سے انسان کو سچی محبت ہوتی ہے تو اس کے جو مکروہات ہیں وہ محبوبات میں بدل جاتے ہیں، مکروہات بھی محبوبات میں بدل جاتے ہیں۔ یعنی پھر اس کے تھوک سے، بلغم سے، اس کی قے سے، اس کے پیشاب پخانے سے پھر کسی چیز سے اسے گھن نہیں آتی، نفرت نہیں آتی، بلکہ شوق سے وہ اس کی خدمت کرتا ہے اور اس خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ وہ مکروہات محبوبات کے اندر بدل جاتے ہیں، اور یہ علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ محبت اب طبعی محبت میں بدل چکی ہے کہ اس سے مکروہات بھی محبوب ہو گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک صحابی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہوگا، کیونکہ صحابہ کو کس سے نسبت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جب ہمیں حضور سے اگر محبت ہے تو پھر ہمیں حضور کے صحابہ سے بھی محبت رکھنی ہوگی، کیونکہ وہ بھی تو حضور کے صحابہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کون لے کر آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو شریعت کے ہر مسئلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، اپنے سر کو جھکانا ہوگا کہ اس دین کی نسبت، شریعت کی نسبت، صحابہ کی نسبت کس کی طرف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین حضرات فقہا، خواہ وہ فقہا ہوں، علماء اور صوفیہ ہوں یا محدثین، سب کی عظمت اور محبت سے پھر دل لبریز ہوگا، تو کسی سے نفرت نہیں ہوگی، بغض نہیں ہوگا، عداوت نہیں ہوگی۔ فرماتے دیکھیے لیلا سے محبت نے مجنوں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا، حالانکہ ایک مجازی محبت کے اندر مبتلا تھا، حقیقی محبت تو اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، لیکن ایک عشق مجازی کے اندر اس مجنوں کا لیلا کی محبت میں کیا حال ہوا؟ وہ کہتا ہے امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ اب ایک مجازی محبت میں کیا حال ہوتا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ جب میں لیلا کے مکانات سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، اور میرا یہ چومنا اس وجہ سے نہیں ہے، میرا یہ چومنا اس وجہ سے نہیں ہے
کہ ان در و دیوار کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی ہے؟ نہیں. ہاں اس وجہ سے ضرور ہے کہ اس لیلا کی محبت جو ان مکانات میں رہتی ہے، کس وجہ سے ہے؟ لیلا کی وجہ سے، کہ لیلا کی محبت جو ان مکانات میں رہتی ہے وہ دل میں گھر کر چکی ہے، اس لیے میں اس کے در و دیوار کو بھی چومتا ہوں کہ اس مکان کے ساتھ اس کو نسبت ہے، اس مکان کے اندر وہ رہتی ہے، اس لیے مجھے اس کے در و دیوار بھی محبوب ہے، اس کے در و دیوار سے بھی محبت کرتا ہوں. یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ محبت ایک فطری جذبے کا نام ہے. محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہیں سے خرید کر لے آئے، نہیں، بلکہ ایک فطری جذبے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان بلکہ ہر مخلوق کے دل میں ودیعت رکھا ہے. جانور بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھ لیں جانوروں کے اندر اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے. انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، پھر مکلف مخلوق ہے. تو یہ محبت کا وہ جذبہ ہے جو اللہ نے دلوں کے اندر رکھا ہے، چاہے انسان ہے چاہے حیوان ہے، لیکن یہ محبت کا جذبہ موجود ہے. لیکن انسان کی جو محبت کا معیار ہے وہ الگ ہے، باقی اور مخلوقات کی محبت کا معیار الگ ہے. اسی جذبے کی وجہ سے دل محبوب کے لیے نرم اور کشادہ ہوتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے دل میں خود بخود نرمی پیدا ہوتی ہے اور اس کے لیے دل ذرا کشادہ ہو جاتا ہے، دل کھلا، دل فراخ ہو جاتا ہے. اور اسی جذبے میں ایک پرسکون لذت بھی پائی جاتی ہے اس محبت میں، کیونکہ اگر اس محبت کی کشتی کو کنارے نہ لگایا جائے تو منجدار میں پھنسی رہتی ہے. اور جب کوئی کشتی منجدار میں ہوتی ہے تو پھر وہ لہروں کا، طوفانی لہروں کا شکار ہوتی ہے، اس کے اندر سکون نہیں ہوتا. اور جب وہ کشتی ساحل پر لگ جاتی ہے تو پھر اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت آ جاتی ہے. اگر محبت اپنے صحیح نقطے پر پہنچ جائے، یعنی ساحل پر پہنچ جائے، اور جو محبت کا معیار ہے محبت وہاں پہ لگا لی جائے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک پرسکون لذت ہے، جو اس لذت کو انسان اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے کہ ہاں اس کے اندر بے چینی نہیں، بے کلی نہیں، انتشار نہیں، بلکہ دل میں ایک سکون ہے کہ ہاں میری محبت پاکیزہ محبت ہے. چنانچہ یہی جذبہ محبت انسان کو، یہ جو محبت کا جذبہ ہے، یہ جذبہ محبت انسان کو اس کے محبوب کے سامنے عجز و نیاز اور اس کے احکام کی تابعداری کا سبب بنتا ہے. کہ جس سے محبت ہو جائے پھر آدمی اس کی خلاف ورزی سے بچتا ہے. کس لیے بچتا ہے؟ کہ بھائی میرا محبوب ہے، کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. دنیا میں بھی کسی مردار سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، اس کی پسند و ناپسند کا کتنا خیال کرتا ہے کہ اگر کوئی گفٹ دینا ہے، کوئی تحفہ دینا ہے، تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کیا چیز پسند ہے، کس رنگ کی چیز پسند ہے، کس معیار کی چیز پسند ہے. تو دنیا کی کسی مردار محبت میں بھی پسند اور ناپسند کا خیال کیا جاتا ہے. تو جس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو، پھر وہ اس کے حکم کی تابعداری کیسے نہیں کرے گا اور کیسے وہ خلاف ورزی کی طرف جا سکتا ہے؟ تو یہ محبت محبوب کے ساتھ عجز و نیاز، یعنی عجز و نیاز کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنی رائے کا فنا کر دینا اور اپنی رائے کو محبوب کی رائے میں ضم کر دینا اور اس کے احکام کی تابعداری کا سبب بنتا ہے. والدین کی محبت، اولاد کی محبت، اساتذہ اور مشائخ کی محبت اور ہر محسن کی محبت، بہت سی محبتیں ہیں. تو یہ محبت کی فروع ہیں. اب اگر خدا نخواستہ اس جوہر محبت کا استعمال کسی حرام محل میں ہو تو اس وقت محبت کی لذت کی حالت خارش کی طرح ہوتی ہے کہ جس طرح کھجانے میں گو وقتی طور پر لذت محسوس ہوتی ہے، مگر کھجانے کے بعد پہلے سے زیادہ سوزش اور تکلیف اور بے سکونی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی خوش بخت انسان اسی جوہر محبت کو ایسی جگہ استعمال کرے، یعنی محبت کا جوہر تو اللہ نے دیا ہے، یہ تو دل کے اندر رکھا ہے، اب اسے استعمال کہاں پہ کرتا ہے؟ یہ موتی تو اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس محبت کے موتی کو کسی نالی اور گٹر میں ڈالتا ہے؟
یا کسی جوہری کے پاس لے جا کر اس کی قیمت لگواتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ تو اگر کوئی خوش بخت انسان اسی جوہر محبت کو ایسی جگہ استعمال کرے جو نہ صرف جائز بلکہ پسندیدہ بلکہ معمور بھی ہو، کہ جس جگہ محبت کرنے کا حکم دیا گیا معمور بھی ہو، جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے ہر شخص اور ہر چیز کی محبت، تو ایسی محبت میں بھی پرکیف لذت ہوتی ہے، ایسی محبت میں پرکیف لذت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اس کے دل میں سکون، راحت اور اطمینان بڑھتا رہتا ہے۔ اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی شدید گرم دن میں سخت پیاسے شخص کو ٹھنڈا اور شیریں پانی مل جائے۔ گرمی کی شدت میں اور لو کی تپش میں اگر ٹھنڈا پانی مل جائے، میٹھا پانی مل جائے، تو اس کے قلب کو ایسی فرحت حاصل ہوتی ہے کہ اس کے دل و جان کے تار تار سے الحمدللہ نکلتا ہے۔ آگے مفتی صاحب یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ اس دور میں ناکارہ نے اپنے محبوب شیخ قطب العالم شفیق الامت حضرت مولانا شاہ محمد فاروق صاحب قدس اللہ سرہ کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل و جان میں اس طرح سے رچ بس چکی تھی کہ حتیٰ کہ سونے میں جب کبھی آواز نکلتی تھی تو یہی نکلتی تھی، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما۔ اکثر یہی دیکھا اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ نیند کے اندر بھی اگر کروٹ لیتے تھے، آواز آتی تھی تو یہی آواز آتی تھی، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما۔ ایک عجیب حال تھا کہ سوتے میں بھی اگر کوئی آواز نکلتی تھی تو وہ یہی نکلتی تھی، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما۔ اور اپنے مواعظ اور مجالس میں بارہا بڑی دل سوزی سے فرمایا کرتے تھے کہ ہماری دنیا و آخرت کے سارے مسائل کا حل، ہمارے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک پڑیا ہے۔ اللہ پڑیا ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اکابر کی برکت سے اللہ ہم پر بھی اپنا فضل فرما دے، اور ناجائز محبتوں سے اللہ ہمارے دل کو خالی فرما دے۔ اللہ اپنے محبت کی کوئی لذت، کوئی چاشنی، کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے، اور دنیا کی محبت، ناجائز محبتیں، ہر وہ فتنہ جو اللہ کی محبت میں رکاوٹ بن جائے، اللہ کے حبیب کی اطاعت میں رکاوٹ بن جائے، اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اپنے اکابر کے نقش قدم پہ اللہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، یا اللہ ہر ایسی ناجائز محبت سے، ناجائز تعلقات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما جو تیری محبت میں، تیرے حبیب کی محبت اور اطاعت میں رکاوٹ بن جائے۔ ہر ایسے ناجائز تعلق سے، ناجائز محبت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ اپنے مقبولین اور محبوبین میں شامل فرما۔ مقبول اور محبوب اعمال کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما۔ اس ذکر حبیب کی کامل برکات نصیب فرما۔ ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا۔ آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا۔ اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما۔ آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما۔ سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما۔ ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما۔ زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما۔ موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما۔ ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما۔ رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما۔ اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ ہر امید کو یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما۔ ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ خلق خدا کے حال پہ رحم کا معاملہ فرما۔ اس ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ نجات عطا فرما۔ سب کی مشکل کو یا اللہ آسان فرما، پریشانی کو دور فرما۔ سب کے گزر بسر میں سہولت اور آسانی کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما۔ رحمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما۔ ہر قلت اور دقت سے یا اللہ حفاظت فرما۔ گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا۔ آپس میں محبت، الفت پیدا فرما۔ نفرت کو، عداوت کو دور فرما۔ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا۔ ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم معه وآلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی آمین برحمتہ۔